نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ جل مجدہ کا بے پائے لطف و کرم اور احسان ہے جس کی توفیق سے ہمیں یہ 2026 کا جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا نصیب ہو رہا ہے. ہم نے التجا کی تھی مالک سے، جو بھی اس کی صورتحال بنی اس نے ہماری سن لی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ جمعہ جو ہے ہمیں جمعۃ الوداع بعد میں ملے، تو یہ اس کے مالک کا احسان کہ اس نے اپنا جو اختتام ہے وہ رمضان کے جمعہ، یعنی جمعہ خود یوم عید ہے اور عید کے ساتھ پھر یوم ملاقات ہے، یوم ملاقات کے ساتھ پھر حضور نے فرمایا یوم مشہود ہے، یوم مشہود کے ساتھ پھر فرمایا آج کے جمعہ پھر رمضان کا دن ہے، پھر روزہ دار ہیں، پھر عبادات کا ایک ذوق ہے، روح ایک تازہ تازہ سی محسوس کر رہی ہے اور رب کے ذکر سے لذت پا رہی ہے. یہ جو سارے عوامل ہیں یہ سارے رب کی رحمت کے اجتماع کو ہماری طرف اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ رب کی رحمت کس طرح سے ہمیں بخشنے کے لیے تیار ہے. پھر جو رات آئے گی وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اور ہم نے اس رات پھر کام برابر سرابر نہیں کرنا، بازاروں میں پھرتے رہنا، چلاؤ موٹر سائیکل پہ چکر لگائیں، فلاں کر لیں. تو لیلۃ الجائزہ بھی مستجاب الدعا راتوں میں سے ہیں جس میں رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور عیدی عطا فرماتا ہے، سمجھے اپنی بارگاہ سے مغفرت کی، بخشش کی. تو آج بھی تو میں نے بھی چاہا کہ پہلے سوچا کہ مضمون کو بدلا جائے، پھر کہا قلب سلیم کی ایک حصہ بیان کیا تھا کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. آج چاہا کہ اس قلب سلیم کا اجر کیا ملے گا، رب اجرت کیا دے گا اس قلب سلیم کی. جیسے میں نے بتایا تھا قلب سلیم سلامتی والا دل، وہ دل جو دنیا کی علائشوں سے پاک دل، وہ دل جو رب سے ملاقات کے لیے بے چین و بے قرار رہنے والا دل. قلب سلیم وہ دل جسے رب کے ذکر کی لذت نصیب ہوتی ہو. قلب سلیم وہ دل جو رب کی محبت میں ڈسا ہو، کیونکہ سلیم کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ جسے کوئی زہریلا سانپ یا بچھو ڈس لے تو وہ اس کی تکلیف سے جو چراہتا ہے، کراہتا ہے، تو وہ رجل السلیم کہلاتا ہے، کراہنے والا، تکلیف والا. اور جب وہ اس طرح سے رب کی محبت میں کراہنے والا، رونے والا، تڑپنے والا بنتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے خصوصی فضل عطا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کی آوازیں ایکو دیکھیے گا، ایفیکٹس کم ہو جائے، کم ہو تھوڑا سا، باقی بہترین ہے تاکہ گونج ذرا زیادہ لگ رہی مجھے. باہر والے بھی سپیکر چلائیے گا، یعنی کہ دیکھ لیجئے. تو عرض کر رہا ہوں، تو یہ قلب سلیم کی میں نے چند علامتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور قلب سلیم
وہ دل ہے جو آپ کو رب کی بارگاہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اب اس کو رمضان المبارک میں اگر آپ کو ذکر کی لذت ملنا شروع ہو گئی، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں آپ کو نماز کی لذت مل رہی ہے، عبادات کی لذت مل رہی ہے، قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو لذت مل رہی ہے۔ میں لذت کو سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہوں، جب آپ کوئی لذیذ اور شان کھانا بہت اچھا پکاؤ، وہ سمجھے میں کہتا ہوں ہرن کا گوشت ہی پکاؤ، بہترین، وہ گوشت بہت اچھا ہے مگر ذائقے میں آپ کو مزہ نہ دے تو آپ کھائیں گے؟ بات آ رہی سمجھ؟ اور اس کے بجائے آپ صرف جو ہے وہ انڈے اور پیاز ملا کر جو ہمارے لاہور والے بناتے ہیں، اگر وہ بھی اچھے پکے ہوں، ذائقہ آ جائے اس میں، تو کس طرح کھائیں گے؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو رغبت دیتی ہے؟ لذت۔ کیا چیز دیتی ہے؟ لذت۔ تو جس طرح رب کی ذات کی لذت ہے نا اسے تکنے کی، اس طرح اس کے اور اس کے حبیب کے ذکر کی لذت بھی ہے۔ جسے یہ لذت مل جاتی ہے اس کے لیے ملاقات کرنا آسان ہو جائے گا۔ رب چاہتا ہے کہ بندہ رمضان میں اور بالعموم باقی دنوں میں، بالخصوص رمضان میں ایسا ہو جائے، یہ جو آپ کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، آپ کو 8-10 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ روح کو تازگی ملے، چونکہ روح کی جو بھوک کھانا ہے وہ روٹی، یہ روٹی نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، اس کا اصل میں غذا رب کا ذکر ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہے۔ تو اس ذکر کی لذت کے لیے رمضان ہے، تاکہ تمہاری روح جب تم کہو اللہ، جب تم اللہ کا نام لو تو تمہیں اس کی لذت اپنے اندر سرایت کرتے ہوئے محسوس ہو، ورنہ تم قلب سقیم والے ہو، بیمار دل والے ہو، ورنہ ہمارا دل کمزور، چھوڑنا نہیں ہے، بیماری کا بھی علاج یہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا یہ زنگ چڑھ جاتا ہے، قلب الرانا علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر یہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا زنگ کو اتارنے کا طریقہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے ہی زنگ اترے گا، اور پھر جب زنگ اتر جائے گا تو پھر آپ کو اس کی لذت ملنا شروع ہوگی۔ اب میں اس کی ایک اور تمثیل سے وضاحت کرتا ہوں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تب ہمیں تھوڑا تکلف کرنا پڑتا ہے، روزے میں، افطاری میں تھوڑی کمزوری محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، اور ابھی آپ کو رونا بھی نصیب نہیں ہوتا، قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے خود کو کئی دفعہ قابو کر کے بٹھانا پڑتا ہے، اور پھر جب 15-20 رمضان گزر جاتے ہیں پھر آپ کو لذت آنے لگ پڑتی ہے۔ تو اس لذت کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور جن کو یہ لذت مل جائے گی اور لذت کی خیر مل جاتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن پھر اللہ ان قلب سلیم والوں کو اور قلب سلیم کی نسبت والوں کو کیا عطا کرے گا۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ قلب سلیم اگر نصیب نہ ہو، مثال کے طور پر، اچھا اللہ کے قلب کی اقسام ہم نے بتائی تھی میں نے آپ کو، تو قلب سلیم نصیب اگر نہ بھی ہو مگر آپ قلب سلیم کی صحبت والے بھی ہو جائیں گے تو رب آپ کو اس کا بھی فیض عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں اس کی بڑی ہی کھلی مثال دیتا ہوں۔ سورہ الکہف پڑھیں، اصحاب کہف کو سمجھیں کہ وہ قلب سلیم والے ہیں۔ کیا ہیں؟ اصحاب کہف قلب سلیم والے تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا لگ گیا، کتا ان کے ساتھ رہا اور ساتھ ساتھ رہتا رہا،
حتیٰ کہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے، وہ غار کے باہر بیٹھ گیا۔ اب کتا کہاں پر اور وہ اصحاب کہف کہاں پر، کہاں ان کی پاکی اور کہاں کتے جیسا نجس جانور۔ مگر جب پاکوں کے سنگت میں لگا، اب رب جیسے قرآن میں کہتا ہے میں اپنے اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا، ہر کئی سو سال بعد کروٹ بدلتا تھا، تو جیسے کروٹ ان کی بدلتی تھی، ان کی وجہ سے ان کے کتے کی بھی بدل دیتا تھا۔ اب وہ کتا ہو کر بھی خیر والوں کی صحبت والا ہوا، تو رب نے اس کا ذکر کیسے کیا؟ صرف یہ نہیں کہا کہ کتا تھا، نہیں کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ارے میرے ولیوں کا کتا تھا جو ان کے دروازے پر پیر پسار کر بیٹھا ہوا تھا۔ رب اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ذکر کرنا کیا بتاتا ہے کہ اگر پاکوں کی نسبت کتے جیسے نجس جانور کو بھی لگ جائے تو رب اسے بھی قرآن کا حصہ بنا دے۔ اے بندہ مومن، اگر تو بھی صالحوں کی نسبت والا، صالحین کی نسبت والا ہو جائے گا تو رب تیری بھی خیر ہی رکھے گا، تجھے بے مراد نہیں رہنے دے گا، بے مراد نہیں رہنے دے گا۔ صحبت ایسی شے ہے۔ مثنوی مولا روم میں آتا ہے، ایک تمثیل بیان کرتے ہیں مولا روم، فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، مثنوی میں ہے یا گلستان اور بوستان سادی میں، دونوں میں، تینوں میں سے کہیں، کسی نے پوچھا گلاب کا باغ تھا، تو گلاب کے باغ میں ایک کاغذ ملا، تو دیکھا کہ اس کاغذ میں بھی گلاب کی خوشبو ہے۔ تو کسی نے پوچھا، اقبال کہتے ہیں نا کہ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، جب تو خاموشی اختیار کرے گا تو تجھ سے یہ لالا و گل پھول بھی باتیں کریں گے۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سکوت خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، آیا ہے خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت و لالا و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، یعنی خاموشی۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ جو اقبال بات کر رہے ہیں، اور وہ وہی ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب وہ لاہوت کیا ہے، اب اس پر میں آتا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ تو وہ پوچھا اس سے کسی نے کاغذ کو، اے کاغذ تو گلاب نہیں ہے مگر تجھ میں گلاب کی خوشبو کیسے ہے؟ کہا ہاں میں گلاب نہیں ہوں مگر میں گلابوں میں رہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں گلاب والوں کے ساتھ رہتا ہوں، میرے اعمال چاہے اس قابل نہیں مگر میں نے اچھوں کی صحبت اختیار کر لی، میں گلاب والوں کے ساتھ اور گلابوں میں رہتا ہوں۔ جب شبنم کی پھوار گلاب پر پڑتی ہے تو وہ پانی کا قطرہ شبنم کبھی ٹپکتا ہوا مجھ پر بھی گر جاتا ہے، تو جب گرتا ہے تو جو خوشبو گلاب میں آتی ہے وہ مجھ میں بھی آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے انسان، تو بھی گلابوں والوں کے ساتھ رہا کر، تو بھی ایسی سنگت والوں کے ساتھ رہا کر جن کی سنگت سے اس کا اور اس کے حبیب کا پتہ ملتا ہے۔ تو بھی کوئی بشر حافی تلاش کر، تو بھی کوئی فضیل ابن عیاض تلاش کر، تو بھی کوئی رابعہ بصریہ کی صحبت والا بن، تو بھی کوئی حسن بصری کی صحبت والا بن، پھر تو بھی کوئی حضرت علی اجمیری کی صحبت والا بن، تو بھی کوئی خواجہ اجمیر کی صحبت والا بن، تو بھی کوئی خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی صحبت والا بن۔ جب تو ان صحبتوں والا بنے گا، یہ صحبت تجھے مدینے تک لے جائے گی اور مدینے والے تجھے خدا تک لے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے، صحبتیں ہی تیار کرتی ہیں۔ صحبتوں کے بغیر انسان کبھی چاہے کہ میں اکیلا اپنے آپ کو خود ہی اپنا ایمان بچا لوں، خود ہی بچا لوں، ایسا ممکن نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اب مجھے اچانک ایک صحبت پر اور قلب سلیم پر دو تین چیزیں نصیب ہو گئیں۔
آئے ہائے سبحان اللہ. سنیں حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی ہیں، پکے صحابی، کوئی شک نہیں. سر رسول جن کا ٹائٹل ہے، حضور سے راز کی باتیں پوچھتے تھے. اور حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے بتایا ہوا تھا مدینے میں کتنے منافق ہیں اور کون کون سے ہیں. اور ان کا اندازہ لگائیں کہ حضرت فاروق اعظم جب کوئی جنازہ ہوتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے حذیفہ آیا؟ وہ کہتے آئے ہیں، تو پھر آتے. اور جب پوچھتے کہ نہیں آیا، بتایا جاتا کہ حذیفہ بن یمان نہیں آئے، سمجھ آتے کہ دوسرا ہے، وہ بھی نہیں آتے تھے. تو حذیفہ بن یمان ایک دن بازار مدینہ میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگو حذیفہ منافق ہو گیا، حذیفہ منافق ہو گیا، حذیفہ منافق ہو گیا. حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، دوڑتے ہوئے کہا حذیفہ کیا کہتے ہو، تم تو پکے مومن ہو. کہا ابو بکر سچی بات بتاؤں، جب حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، آقا کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آقا کا جلوہ سامنے ہوتا ہے، اور جب حضور رب کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن اتر رہا ہوتا ہے، حضور اس کی تشریح کرتے ہیں، آقا کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے فرشتوں کو اترتے دیکھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے رب کے انوار و تجلیات کو ہم محسوس کر رہے ہیں. مگر جیسے ہی گھر آتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی. حضرت صدیق اکبر جیسا نقش بند کا سرخیل فرمانے لگے حذیفہ سچی بات ہے، اپنا بھی یہی حال. کتنے سچے لوگ ہیں. فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. حضور مسکرا پڑے، کہا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اگر تم اسی حالت میں قائم رہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے گھر کے باہر تمہارا انتظار کر رہے ہوں. اب اس سے کیا پتہ لگا کہ صحبت خیر مل جائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحبت خیر کا اثر کیا ہے؟ میں سارا مضمون اور طرف اب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ او قال این الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سوال بڑا عجیب تھا. حضور نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ نماز روزہ زکوٰۃ حج وہ تو زیادہ نہیں ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اب یہاں جب نماز روزہ کی بات آئی تو ذہن میں آ گیا کہ نماز روزہ نہ بھی پڑھے تو محبت ہی کافی ہے. نہیں، وہ صحابی رسول ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نماز چھوڑ کر آقا کے دیدار سے محروم ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نماز تو پڑھتے، عبادات تو کرتے، مگر کہنا چاہتے ہیں کہ مان اصل میں عبادات پر نہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت پر ہے. حضور نے فرمایا سنو پھر، المرء مع من احب انت مع من احببت، فرمایا بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. حضرت ایک شخص بولا یا رسول اللہ کہ اگر میرے اعمال ان جیسے نہ بھی ہوں، یہ پتے کی بات ہے، اگر میرے اعمال ان جیسے نہ بھی ہوں، حضور نے فرمایا ہاں، جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا. اگر قلب سلیم والے نہ بنو مگر قلب سلیم جیسوں کی صحبت میں رہو گے تو رب تمہیں پھر بھی خالی نہ رہنے دے گا. اور اگر تم بیٹھے رہو گے، ڈٹے رہو گے، ان سے سیکھتے سنتے سناتے اور خود کو عامل بناتے جاؤ گے، رب تمہیں بھی قلب سلیم والا کر دے گا. اور جن کو وہ نسبت نصیب ہو گئی، میں یہ واقعہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات کو بھی سنایا، اور اب بھی جب میں پڑھ رہا تھا تو پھر آ گیا، مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں اسی واقعے کو آگے بڑھاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کہ وہ صحبت کیا کرتی ہے،
قرآن میں بھی اللہ نے جا بجا مقامات پر فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے۔ اور اگلا جملہ وہ ہے اہم، اور فرمانے والا فرمان خدا ہے اور زبان مصطفیٰ ہے، فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، مولا ہمارا خاتمہ اور ہمیں اٹھانا، ہمیں جب وقت قضا نصیب ہو تو ہماری سنگت کن کے ساتھ ہو؟ مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ رکھنا۔ یہ ہے وہ فکر، یہ ہے وہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ اب یہ ذوالبجادین کا کیا مطلب ہے؟ دو چادروں والے، جیسے وہ ہے نا قصیدہ بردہ شریف، بردہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے تو صحیح نا، نہیں پتا تو بتا رہا ہوں، کئی جانتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، چادر والا قصیدہ۔ اس طرح یہ ہیں ذوالبجادین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے مکہ شریف میں، حضور ہجرت کر چکے تھے مدینہ پاک میں، تو انہوں نے جانے لگے تو ان کے رشتہ داروں نے کہا ساری جائیداد اور مال تو ہمارا، ہمیں دے کے جاؤ۔ آپ نے ساری جائیداد اور مال کا لے لو۔ جاتے ہوئے کہنے لگے یہ جو کپڑے پہنے یہ بھی ہمارے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اللہ رسول کے نام پر کس کس طرح سے خود کو وارا ہے، وہ بھی دے دیا۔ جب دے دیا اب دو چادریں لی کسی طرح، ان دو چادروں کے ساتھ سفر کیا مدینہ طیبہ کی طرف۔ ارے لوگوں عشق کسے کہتے ہیں؟ اسے یار 450 میل پر کلومیٹر پر، اور کہاں، اور ایمان کی حرارت کہاں لے کے جا رہی ہے۔ اب وہ چل پڑے، اب آج کے دور کی طرح سواریاں بھی نہیں ہوں گی، رات کے وقت مسجد نبوی میں کسی طرح پہنچے اور کونے میں لیٹے رہے۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، تاجدار کائنات آئے اور آتے نماز پڑھا کر اپنا چہرہ اقدس پھیرا، کہا ذوالبجادین آیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ذوالبجادین دو چادروں والا آیا ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہاں تمہاری نوکری قبول ہوئی؟ جب یار کی زبان پر نام جو آ گیا، ہائے سمجھو کائنات کے رب پر، کائنات کے مالک کی زبان پہ نام آ گیا۔ حضور علیہ السلام وہ محبت اتنی آقا علیہ السلام سے فرماتے۔ اب ان کا جب غزوہ تبوک میں وصال ہو گیا، شہادت ہوئی بلکہ، تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم کے ساتھ خود قبر انور میں اترے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے حوالے سے کہ ان کو کہا کہ آپ ان کی قبر کھودیں، اور جب کھود گئی تو یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ یہ وہ حضرت شاہ حسین نہیں فرماتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ چنگیاں یا مندیاں صاحب میں تیری، ہائے ہائے ہائے، ہم نہ چنگوں میں سے ہیں نہ مندوں میں سے ہیں، کچھ تو بنے کہ محبوب کے ساتھ رہے۔ چنگے یہاں کے مندے یہاں، صاحب تیری بندیاں، اس کی بندی بن کر تو دیکھیں۔ وہ کیا پھر جو عشق والے ہو جائیں، پھر حضرت خواجہ غلام فرید کی زبان میں یہی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تیرے دکھڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دیس دے کتیاں نال ادب۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں تشریف لائے، اور جب انہیں لٹا دیا، اور لٹا کر دو روایت، ایک آتا ہے دفن کرنے سے پہلے اور ایک آتا ہے دفن کرنے کے بعد، جب
آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم انی قد امسیت عنہ راضیا فرد عنہ، اے اللہ میں اس عبداللہ ذو البجیدین سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ یہ بات بیان کر رہے تھے تو ساتھ رو پڑے، فرماتے کاش عبداللہ ذو البجیدین کی جگہ عبداللہ ابن مسعود اس قبر میں ہوتا، کہ یار اتنی محبت سے خود قبر میں اتار رہا ہے۔ تو اچھوں کی صحبت، اچھوں کی سنگت اور اچھوں کی خیر یہ عطا کرتی ہے۔ اور وہ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ قلب سلیم والوں کے ساتھ رہا کرو، اس پر صوفیاء عرفاء کا قول یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں عرفاء کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے صحبت رکھو، اللہ کریم کئی دفعہ اس کے دل پر اپنی رحمت کے ساتھ جھانکتا ہے، کئی دفعہ جھانکتا ہے، اور جب ان کے دل میں تیرا نام دیکھے گا تو تیری وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، یعنی تو بھی خیر والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو قلب سلیم والے کیا کریں گے قیامت کے دن؟ جو صحبت ہوگی وہ کیا کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہوگا کہ جب آواز آئے گی، ہم ذرا سوچیں سورہ یاسین میں وَامْتَازُ الْيَوْمَ، کیا قرآن میں آتا نا ایھا المجرمون، مجرم سارے کے سارے ممتاز ہو جائیں، مجرم جدا ہو جائیں۔ اور جب یہ آواز آئے گی تو اندازہ لگائیں کون کون مجرموں میں شامل ہو جائے۔ جہاں ان مجرموں کا ذکر آئے گا، اچانک قلب سلیم والوں کو رب آواز دے کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، ہائے ہائے ہائے، سلامتی ہو تم پر رب رحیم کی طرف سے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن تحفے ہوں گے، دعائیں ہوں گی، اور رب کی بارگاہ سے سلام ہوگا۔ وہ سلام کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا جب رب اپنے بندوں کے سامنے مخاطب ہو کر اپنی ملاقات بخشے گا اور سلام کی دولت سے، نعمت سے بہرہ ور کرتے ہوئے کہے گا السلام علیکم۔ ہائے ہائے ہائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اب میں یہ بتا رہا ہوں قلب سلیم والوں کے انعامات کیا ہوں گے، قلب سلیم والوں کو کیا کچھ نصیب ہوگا؟ تو عرض کر رہا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کے وقت حضرت ابو ہریرہ نے انہیں دعا دی، فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ آپ حیرت زدہ ہو گئے کہ جنت میں بھی بازار لگیں گے؟ حضرت سعید کہنے لگے جنت میں بھی کوئی بازار ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے اعمال کے برتری کے لحاظ سے مرتبہ پالیں گے، دنیا کے جمعہ کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ ایک راستہ ہوگا جہاں رش سے گزرتے ہوئے وہ ایک میدان میں پہنچیں گے، اس میدان میں رب انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں وہاں پر اب ایس او پیز کیا ہوں گے، شوق سے سنیں اس کو۔ وہ ایس او پیز کون کہاں بیٹھا ہوگا؟ کہا کچھ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کچھ کے موتیوں کے ممبر ہوں گے، کچھ کے یاقوت کے ممبر ہوں گے، کچھ کے زبرجد کے ممبر ہوں گے، کچھ سونے کے ممبر ہوں گے، کچھ چاندی کے ممبر ہوں گے۔ اچھا، جو ان میں سے کم والے ہوں گے ان کے ممبر تو نہیں ہوں گے، ان کے لیے
ادنا درجے والوں کے لیے مشک اور کافور کے ٹیلے ہوں گے. اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی کہہ دیا وہ بھی کسی سے کم نہیں ہوں گے, کرسیوں والے دوسروں سے افضل نہیں ہوں گے. یعنی ان کے دل میں یہ بات ہوگی, مرتبہ تو سب جانتے ہوں گے, اب جو نور والا ہوگا, موتیوں والا ہوگا, زبرجد والا ہوگا, اور جو سونے چاندی والا ہوگا, اور پھر کافور والا, ذرا لمحہ بھر وہ منظر تو لائیں اپنی آنکھوں کے سامنے. اس وقت انسان کہے گا کاش کہ مولا میں نے ایک لمحہ بھی تیرے حکم کے خلاف نہ کیا ہوتا. وہاں پر ایک پوری کانفرنس ہوگی. پھر روایات میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے رب کا دیدار پائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں, کیا تم سورج اور 14ویں کے چاند کو تکتے ہو؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں بھی کوئی شک نہیں کرو گے. اور اگلا جملہ کہوں, میں نے نہیں کہا, تاجدار کائنات نے فرمایا. دیدار ہو جانا ہی بڑی بات ہے. حدیث کے لفظ ہیں اللہ ہر ایک سے فردن باتیں کرے گا. ہائے 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 ہائے. مولا ہمیں ان دور والے ٹیلوں والوں میں کر دو. جب تیرا دیدار عطا ہوگا اللہ خود بات کرے گا. آپ منظر جان سکتے جب بندہ پوچھے گا کیا حال ہے, ایک تو ہو فقط میں ہوں اور عالم ہوں, اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے, اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے. ہائے ہائے. وہ منظر یہ جب ہوگا پھر سمجھ لگے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اس آشنائی کا ایک ثمر ملے گا, جب رب سامنے ہوگا. ہاں بھائی کیسے رہے پھر؟ میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی تھی, میرے لیے حرام سے بچے رہے, میرے لیے حلال کی طرف رہے, میرے محبوب کے مطابق رہے. آجا پھر. اللہ فرمائے گا, اللہ اپنی حجاب رحمت میں ایک شخص کو لے لے گا. میں اب اللہ کی رحمت اور قلب سلیم والوں کے انعام کی کیفیت بتاتا ہوں. اللہ کہے گا انہیں یاد ہے تو نے وہ گناہ کیا تھا. بس جب اسے گناہ کی یاد آئے گی وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں, وہ تو میں نے معاف کر ہی دیا ہے تو یہاں پہنچایا ہے. بس تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے تم پر اپنا کتنا کرم کیا ہے. اور ایک شخص کے بارے میں آقا علیہ السلام جس پر رب کی خاص رحمت ہوگی, حضور علیہ السلام بتاتے ہوئے مسکرا پڑے. یہ ہے نیت اور قلب سلیم کی صحبت کے اثرات, جن کی نیت خالص ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اللہ کریم اس میں اور بندوں میں پردہ کر دے گا اور اس کو اپنے قریب کر لے گا, کہے گا یہ سارے تیرے گناہ ہیں, جا میں نے سارے ہی نیکیوں میں بدل دیے. جب وہ ان نیکیوں کو بدلتے دیکھے گا, ان کے اجر دیکھے گا, پتہ ہے بندہ کیا کہے گا رب سے,
اب سننے والی بات ہے، بڑی کیفیت سے سنیے گا. رب سے عرض کرے گا مولا ابھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے گناہ ابھی تو نے دکھائے نہیں، وہ بھی ہیں اس میں. کیوں؟ تاکہ رب ان کو بھی بدل کر نیکیوں میں بدلے اور اجر اور بڑا ہو جائے. رب یہ آقا علیہ السلام بتاتے ہوئے مسکرا پڑے. سبحان اللہ. حضور کی مسکراہٹ کیسی ہوگی آپ ذرا اندازہ لگائیں نا. جب ایک امتی جنت میں جاتا ہوگا تو حضور کتنے خوش ہوتے ہیں. یہ قلب سلیم. پھر روایت میں آتا ہے، میں اگلی حدیث کے ساتھ اس کو جوڑتا ہوں. وہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن کو کہیں گے یوم المزید. وہ مزید کا دن ہوگا، اور مزید کے ساتھ سارے کہیں گے مولا تو نے ہمیں جنت دے دی، انعامات عطا کر دیے. تو رب کہے گا اب اور کیا چاہیے؟ ان میں سے کچھ عاشق حضرت بایزید بستامی جیسے ہوں گے. لوگ جانتے نہیں ان عاشقوں کو، بچوں کو، نوجوان نسل کے ذہنوں میں اللہ کے ان ولیوں کے بارے میں ذہن کشیدہ کیا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے آقا علیہ السلام کے شریعت کے خلاف والے. ہرگز ایسا نہیں. پتہ ہے بایزید بستامی کیا کہتے ہیں؟ قلب سلیم والے کیسے تڑپتے ہوں گے. حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے اے مولا، اے میرے رب، کچھ لوگ جنت میں ایسے ہوں گے اگر تو نے انہیں جنت میں اپنا دیدار نہ دیا تو جہنمی جہنم کے عذاب سے کیا چیختے ہوں گے جو جنت میں چند لوگوں نے شور بپا کر دینا ہے. ہائے ہائے ہائے، شور بپا کر دیں گے. مولا ہم اس لیے تو نہیں جاگتے رہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع کہ صرف جنت مل جائے. ہم تو تیرے دیدار کے لیے آئے، تیری طلب کے لیے آئے. آئے ہائے، ایک تو ہو فقط میں ہوں اور عالم ہو. اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. تو اللہ کریم فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو وہ بڑی لجاجت سے کہیں گے مولا اگر دینا ہی ہے تو ہم تیرا دیدار مانگتے ہیں. رب کہے گا ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ رب کی حمد شروع کریں. داؤد علیہ السلام رب کی حمد شروع کریں گے، اور جب حمد شروع کریں گے ادھر حمد شروع ہوگی اور ادھر رب کے انوار تجلیات کے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، اٹھتے چلے جائیں گے. اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب بندوں میں اور رب میں کوئی حجاب نہ رہے گا. رب کہے گا یہ تمہارا مالک، دیکھ لو. لوگوں جب ذکر سن کے یہ لطف ہے تو تکنے کا مزہ کیا ہوگا؟ تو پھر اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ صرف اس دنیا کے نہ رہو. خدا کی قسم لوگ نہیں مانتے کوئی ناراض ہو جائے. ساری زندگیاں گول دو، آپ نے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، معاملات بھی پورے کرنے ہیں، مگر صرف اس کو سب کچھ نہ سمجھو. ایک اس سے ملاقات کا دن آنا ہے. اس ملاقات کے دن کی تیاری کرو. رب یہ رمضان جو دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ملاقات کی تیاری ہو جائے، اس سے رحمت کی خیر پڑ جائے. یہ وجہ ہے رمضان اس لیے دیتا ہے. اور جب وہ جنتی واپس آئیں گے رب کے دیدار کے بعد تو ان کی بیویاں حوریں پوچھیں گی بڑے سونے لگ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے آج رب کا دیدار پا کے آ رہے. ہائے ہائے ہائے. آؤ لوگو، یہ پیغام ہے آج کا. قلب سلیم. اور یہ بھی بتا دوں قلب سلیم والوں کو رب کیا مقام دے گا. قیامت کے دن کچھ لوگوں کے فیصلے جنت میں ہو جائیں گے. بخاری کی حدیث ہے، وہ رب سے کہیں گے مولا ہم نے جنت نہیں جانا. اللہ کریم پوچھے گا کیوں؟ کہ مولا جو ہماری سنگت والے تھے وہ تو دوزخ میں چلے گئے. کچھ یہ ہے جامعہ قدسیہ میں جمعہ پڑھنے والوں، ہم ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار ہیں کیا؟ کس نے بٹھا دیا؟ اللہ کی محبت نے. ہم متحابین فی اللہ والے ہیں. یہ وہ سنگت ہے جو قیامت میں بھی کام آئے گی. اس سنگت سے جڑے رہو.
اپنی اولادوں کو ایسی سنگتوں سے جوڑو. جوانوں، دوستی وہ ہے جو یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے. ایسے دوست رکھو جو تمہیں وہاں کی مشکل سے بھی بچا سکے. اپنی زندگیاں بدلو. اپنا رخ گنبد خضرا کے مکی کی طرف کر لو. اپنی توجہات اپنے محبوب کی طرف کر لو. خدا کی قسم، جو حسن، جو جمال، جو کمال، جو رعنائی، جو سب کچھ دیدار مصطفیٰ اور دیدار خدا میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. جو طلب اور طلب یہاں ہے، جو لطف یہاں ہے، جو مزہ یہاں ہے، زندگی کی کسی اور لذت میں نہیں ہے. جو لذت ہے یا دیدار مصطفیٰ میں ہے یا دیدار خدا میں ہے، اور کچھ نہیں ہے. اپنی زندگیاں بدلو. اپنی دوستیوں کے رخ، اپنی سنگتوں کے رخ، اپنے سوشل میڈیا کے رخ مدینہ طیبہ کی طرف کر دو اور وہاں سے رب کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کرو. رب فرماتا ہے میں خود اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہوں، وہ کب میری طرف واپس آ جائیں. تو قیامت کے دن وہ لوگ جب رب سے عرض کریں گے، اور حدیث میں ہے وہ رب سے جھگڑا کریں گے. کون ہے جو رب سے جھگڑ سکے؟ کون ہے؟ یہ مان اور تران تھا. رب کہے گا جاؤ جنہیں جنہیں پہچانتے ہو لے جاؤ. آؤ لوگو اپنی سنگتوں کو قلب سلیم کی صحبت والا رکھو، آقا کی صحبت والے رہو. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.